बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम इंटू फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैर ऑफिस होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या आप भी अपने रिश्तों के हवाले से परेशान हैं, अपनी बच्चियों के रिश्तों के हवाले से परेशान है कि अच्छे रिश्ते आते ही नहीं हैं, कहीं बात बनती नहीं है या बात बनने लगती है तो कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, मसला आ जाता है और बात बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, रिश्ते की बात आगे नहीं बढ़ पाती, अच्छे रिश्ते नहीं आते। मसलों के हल के लिए मैं आपको अपना प्रैक्टिस किया हुआ अमल बताने जा रही हूँ, जो कि ख़ुद मेरी मदर ने हम तीनों बहनों की शादी के लिए किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम तीनों बहनें अपने घरों में शाद आबाद हैं। अल्लाह ने इतने बेहतरीन असबाब बनाए कि मैं आपको बता नहीं सकती। और तो ये वीडियो मैं आपसे कुछ दिन पहले भी शेयर कर चुकी थी, लेकिन इसमें बहुत सारे सवालात मुझे रिसीव हुए तो वो सब सवालों के जवाब भी मैं इसमें क्लियर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना ताकि आपको वजीफ़ा सही से समझ आ सके। एक बेटी अपने कमरे में बैठी है, रात के सन्नाटे में आंखों से आंसू बहा रही है, हाथ दुआ के लिए उठे हैं, मगर दिल में सवाल है, या अल्लाह मेरी दुआ कब कबूल होगी, मेरा नसीब क्यों रुका हुआ है। और उधर माँ अपने बिस्तर पर जाग रही है, चुपके चुपके सजदे में गिर कर रो रही है, या रब मेरी बेटी के नसीब खोल दे, मैं कब तक दर बदर की ठोकरें खाती रहूं। और एक बाप वो जो माशरे के ताने सुनता है, रिश्तेदारों की नज़रें बर्दाश्त करता है, मगर दिल के अंदर टूट कर सिर्फ ये दुआ करता है कि मेरी बेटी इज्जत से अपने घर चली जाए। और ये कहानी किसी एक घर की नहीं है, ये हर उस घर की कहानी है जहाँ बेटियाँ होती हैं, हर उस घर की कहानी होती है। 5 बहनें अल्हम्दुलिल्लाह, और मैंने ये सब देखा है, अपनी माँ को, अपने बाप को, तो ये सब सर्कमस्टांसेस मैंने भी अपनी ज़िंदगी में फेस किए हैं। लेकिन आज का वजीफ़ा इन तमाम परेशानियों का हल है, क्योंकि ये हल मैंने अपनी ज़िंदगी में पाया है। सब माएँ अपनी बेटियों के लिए जो है वो इस वजीफ़े को करें ताकि उनकी बेटियों के नसीब रोशन हो जाए। और मैं आपको बताऊं कि ये इतना पावरफुल वजीफ़ा है, इतना पावरफुल वजीफ़ा है। मेरी मदर ने इस वजीफ़े को हम बहनों के नसीब के लिए किया और अल्हम्दुलिल्लाह हम तीनों बहनों के रिश्ते बहुत ही अच्छी फैमिलीज़ में हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह खुद अब्रॉड के रिश्ते चल कर आए, किसी भी तरह की तगोदो नहीं करनी पड़ी, किसी के पास नहीं जाना पड़ा, किसी को रिश्ते के लिए नहीं कहना पड़ा। अल्हम्दुलिल्लाह बाप की 5 बेटियां हों, उसको हर टाइम अपने फर्ज की अदायगी की फिक्र लगी रहती है, उसको अपने रिश्तेदारों के ताने सुनने पड़ते हैं, उनकी नजरों का सामना करना पड़ता है, उसको डिग्रेड किया जाता है कि ये तो बेटियों का बाप है, इसके तो कंधे झुक गए हैं कि इसकी बेटियां हैं। लेकिन आप यकीन करो कि अल्लाह ने शायद वही सब्र का अजर हम बहनों की किस्मत अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से इतनी अच्छी की कि खुद जो है वो अच्छे रिश्ते चल कर घर आए। तो अगर आप भी अपनी बच्चियों के रिश्ते के लिए परेशान हो या खुद आप अपना अच्छा रिश्ता चाहते हो, वेल सेटल फैमिली में रिश्ता करना चाहते हो, को बाहर का रिश्ता चाहिए, हर बंदी की ख्वाहिश होती है कि उसको अच्छी फैमिली मिले, अच्छा कमाने वाला शौहर मिले, तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई हर्ज है। तो वो सब मेरी बहनें, आप इस वजीफे को लाजमी करो। ये वजीफा इतना पावरफुल है कि अगर आपकी 5-6 बेटियां भी हैं, वो कब ब्याही जाएंगी आपको खुद पता नहीं चलेगा। ये सब मैं आपको इतने कॉन्फिडेंस से खुद इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हम खुद 5 बहनें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 अभी छोटी हैं, पढ़ रही हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह से कि मेरे से छोटी सिस्टर के हस्बैंड जो है वो यूएस से होते हैं, वहाँ के नेशनैलिटी होल्डर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर भी जो है यूके गए थे, यूके से जो है वो माल्टा मूव कर गए। आपने अक्सर मेरी वीडियोस में देखा भी होगा कि मैं उधर की वीडियोस शेयर कर रही होती हूँ आप सबके साथ। 3rd मेरी सिस्टर हैं, उनके हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान में ही वेल एस्टैब्लिश्ड है। ये सब आपको बताने का मकसद ये था कि हमें किसी भी एक रिश्ते के लिए मेरे वालिद साहब को, मेरी वालदा को परेशान नहीं होना पड़ा, किसी के सामने जाके जो है वो रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ी कि हमारी बच्चियों के रिश्ते करवा दें, हमारी बच्चियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता देखें। यकीन करो मैं देखा करती थी कि मेरी वालदा ये वजीफा करती थी और आज मैं उसके असरात देख रही हूँ अपनी बहनों की ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में, किस तरह से अल्लाह ने मेरी वालदा की दुआओं को कबूल किया और हमारे नसीब को चमका दिया। तो वजीफ़े की बात करते हैं कि वजीफ़ा कौन कौन कर सकता है, तो वो तमाम मेरी सिस्टर्स कर सकती हैं जो कि अपना अच्छा रिश्ता चाहती हैं, ठीक है। यानी कि लड़कियाँ खुद भी कर सकती हैं, उन बच्चियों की माएँ भी कर सकती हैं, उनके वालिद भी कर सकते हैं, उनके भाई भी उनके लिए कर सकते हैं, उनकी बड़ी बहनें या छोटी बहनें भी उनके लिए कर सकती हैं, ठीक है। कोई भी बंदा आपकी फैमिली का आपके लिए कर सकता है, या आप खुद भी इस वजीफ़े को कर सकते हो अपने नसीब के लिए। माएँ बेटियों के साथ साथ बेटों के नसीब के लिए भी इस वजीफ़े को कर सकती हैं। ये बहुत पावरफुल वजीफ़ा है। देखें, हम अपनी बेटियों के रिश्तों के लिए, अपने बेटों के रिश्तों के लिए लोगों के दरवाजे खटकाते हैं, कभी किसी रिश्तेदार से बात करते हैं, कभी किसी
کا اندر جو ہے وہ ریفرنس ڈلواتے ہیں، واسطہ ڈلواتے ہیں، لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جس کو ہم اکثر بھول جاتے ہیں، وہ ہے اللہ کا در۔ میں آپ کو بولتی ہوں کہ جب آپ اس در پہ چلے جاتے ہو، اس سے مانگتے ہو، کچھ بھی مانگتے ہو، وہ ضرور آپ کو عطا کرتا ہے۔ اور اس چیز کی میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں، اگر آپ تڑپ کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ اپنی زندگی میں کچھ بھی مانگتے ہو جو آپ کو لگتا ہے امپاسبل ہے، وہ آپ کو مل جاتا ہے۔ اور یہ میں اتنے کانفیڈنس سے اس لیے بول رہی ہوں آپ کو، کیونکہ یہ سب میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے، ناممکن چیزوں کا حصول ہوتے ہوئے الحمدللہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیونکہ مجھے بہت یقین ہے اپنے اللہ کی ذات پر۔ میرے پہ جب بھی مشکل ٹائم آیا ہے، جب بھی جتنے بھی برے حالات آئے ہیں، میں نے کبھی بھی مایوسی والی بات نہیں کی الحمدللہ۔ اور یہ سب آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اپنے اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کرو، جو ہوتا ہے اس میں اپنے لیے بہتری ڈھونڈا کرو، اس میں اپنے لیے بھلے والا پوائنٹ ڈھونڈا کرو۔ اللہ آپ کے اس عمل سے خوش ہو کر آپ کو وہ بھی عطا کر دیتا ہے جو آپ مانگ رہے تھے۔ یہ بات میں آپ کو پوری گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے رستے بنا دیتا ہے اور وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتا، ٹھیک ہے؟ تو رزق جو ہے وہ شوہر کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، اولاد کی صورت میں ہو سکتا ہے، صحت کی صورت میں ہو سکتا ہے، خوشیوں کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ سب رزق کی فارمز ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ سے ڈرتے رہیں، اللہ کو پکارتے رہیں۔ جب ہمارے پاس اتنی بڑی سفارش موجود ہے، جب ہمارے پاس اتنا بڑا ریفرنس موجود ہے، تو ہم کیوں کسی اور کے در پر جائیں؟ میں وظیفہ آپ کو بتا دیتی ہوں، وظیفہ دھیان سے سنیے گا، لیکن کیونکہ بہت سارے سوال آئے تھے مجھے پچھلی ویڈیو میں، تو آپ سب نے غور سے سننا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اس وظیفے کو کرنا کس ٹائم ہے؟ اس وظیفے کو آپ نے فجر کے ٹائم کرنا ہے۔ فجر کے ٹائم آپ نے جو وظیفہ ہے وہ سورہ بقرہ کا ہے، سورہ بقرہ پڑھنی ہے آپ نے، فجر میں پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ پوری نہیں پڑھ سکتے ہو فجر میں، آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، کوئی اور مصروفیت ہے، تو آپ اس کو دن میں کسی بھی ٹائم پہ پڑھ سکتے ہو، لیکن ڈیلی کمپلیٹ کرنا ہے اس کو۔ آپ اس کو تہجد میں بھی پڑھ سکتے ہو، آپ اس کو تھوڑے تھوڑے حصوں میں ڈیوائڈ کر کے بھی پڑھ سکتے ہو، ایک سٹنگ میں بھی پڑھ سکتے ہو، جس طرح آپ کو آسانی ہے، لیکن کنڈیشن یہ ہے کہ روزانہ آپ نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے سورہ یاسین کی ایک آیت پڑھنی ہے، آیت نمبر 36، جو کہ آپ کو اسکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوگی۔ اس آیت کو آپ جو ہے وہ 21 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، 41 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، 11 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہو، جتنی مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے آپ اس سلیکٹ کر لو، اور پھر آپ جو ہے وہ ہر روز اسی تعداد میں اس آیت کو پڑھو گے سورہ بقرہ کے ساتھ۔ اب پچھلی ویڈیو میں مجھے بہت سوال یہ آیا تھا، اس آیت کو سورہ بقرہ سے پہلے پڑھنا ہے، بعد میں پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے؟ لوگ، میری پیاری بہنوں کو سمجھ نہیں آیا تھا، ان کے لیے میں کلیئر کرتی چلوں کہ جب آپ سورہ بقرہ کمپلیٹ کر لو گے، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس آیت کو پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ سورہ بقرہ جب آپ شروع کرنے لگو، اس سے پہلے آپ 11 بار درود پڑھ لو، دین سورہ بقرہ پڑھو۔ اگر آپ نے ایک سیٹنگ میں پڑھ لی ہے، اس کے بعد آپ یہ آیت جو ہے وہ 36 نمبر آیت سورہ یاسین کی یہ پڑھ لو، اتنی مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے، دین اس کے بعد آپ نے آخر پہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو ڈیوائڈ کر کے پڑھے ہو سورہ بقرہ کو، تو شروع میں آپ نے درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے 11 مرتبہ، پھر آپ نے سورہ بقرہ پڑھنی ہے، اتنی بھی آپ نے پڑھی، اس کے بعد دوسری سیٹنگ میں پڑھی، تیسری سیٹنگ میں پڑھی۔ جب آپ کی سورہ بقرہ کمپلیٹ ہو جائے، اس کے بعد آپ سورہ یاسین کی آیت نمبر 36 جو ہے وہ پڑھ لو، دین پھر جو ہے وہ 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ کر وظیفہ کمپلیٹ کر لے۔ اور اس کے بعد آپ نے گڑ گڑا کر اللہ سے ہر روز دعا کرنی ہے اپنے نصیب کے لیے، اپنی بچیوں کے نصیب کے لیے، اگر آپ ماں ہیں اپنی بیٹی کے لیے کر رہے ہیں، اپنے بیٹے کے نصیب کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے ہر روز دعا کرنی ہے۔ اس وظیفے کے بعد میں آپ کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ سجدے میں جا کر کسی بھی نماز کوئی بھی چوز کر لیں، اور اس نماز کے بعد جو ہے وہ ہر روز جو ہے وہ دعا کریں۔ جیسے کہ آپ نے صبح فجر سے یہ وظیفہ شروع کیا ہوا تھا، اور رات کو آپ کا یہ وظیفہ کمپلیٹ ہوا، عشاء میں تھوڑا تھوڑا کر کے آپ پورے دن میں پڑھتے رہے، اور عشاء میں جو نماز ادا کر لو، اس وظیفے کو کمپلیٹ کر کے آپ نے سجدے میں جا کر رات کو اپنے بچیوں کے نصیب کے لیے دعا کرنی ہے، اپنے نصیب کے لیے دعا کرنی ہے۔ اللہ ضرور آپ کے لیے آسانیاں کریں گے، ضرور آپ کے اچھے رشتے خود چل کر آئیں گے، آپ کو خود محنت نہیں کرنی پڑے گی، کہیں جانا نہیں پڑے گا، آپ دیکھو گے کہ صرف 7 دن کے اندر اندر اچھے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اور یہ کرنا کتنے دن ہے؟ بہت سارے لوگوں نے یہ سوال بھی پوچھا۔ اس کو 21 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ 21 ڈیز اس عمل کو کرنا ہے آپ نے، لیکن آپ کو پہلے ہی ہفتے جو ہے وہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے گڈ نیوز ملنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ نے کرنا یہ ہے کہ پورا یقین رکھنا ہے، توکل رکھنا ہے۔ میں آپ کو اس لیے اپنے ایکسپیرینس بتاتی ہوں، اس لیے اپنی وہ فیلنگس بتاتی ہوں تاکہ آپ کو یقین آ جائے، آپ پورا توکل کر لو اللہ کی ذات پر۔
اللہ کی نعمتوں پر، اللہ کی عطا پر، اور پھر اس یقین کو آپ اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے دعا کرو اللہ سے. اللہ ہر حال میں وہ دعا قبول کرتے ہیں اگر وہ آپ کے حق میں بھلی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اوبیسلی آپ اس کو پیریڈز میں نہیں کر سکتے ہو، آپ اپنی مدر سے کروا لیں، آپ اپنی بہن سے کروا سکتی ہیں، آپ اپنے بھائی سے کروا سکتی ہیں، آپ خود کر سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہ سب میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، تو آئی تھنک سو کہ کوئی بھی ایمبیگوٹی نہیں رہ گئی ہوگی، تمام سوال کلیئر ہو چکے ہوں گے. اگین آئی ایم ٹیلنگ یو اٹ از ویری ویری افیکٹو وظیفہ، اٹ ورکس 200%. بس یقین کے ساتھ کرو گے تو اللہ آپ کے ناممکن کام بھی بنا دیں گے. اور اس کو پسند کی شادی کے لیے بھی کر سکتے ہیں، بہت افیکٹو عمل ہے، اس کے لیے بھی اللہ ضرور گھر والوں کے دلوں میں نرمی پیدا کریں گے. ٹھیک ہے، آپ کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے، ایک دوسرے کے حق میں آپ کو بھلا بنا دیں گے، بہترین بنا دیں گے، اور ایک دوسرے کے نصیب میں آپ کو لکھ دیں گے. سو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کے لیے آسانیاں کرے، آپ سب بچیوں کے نصیب اچھے کرے. میری بیٹی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ میری بیٹی کے بھی نصیب اچھے کرے. آمین ثم آمین. سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ ود ٹوڈیز دعا سیریز. اللہ پاک خاتون وحیدہ چیری اسٹون، عابد عدیل، اینی جان خان اینڈ فیملی، اروبا چودھری، عابد شیخ، رضوانہ خان، موہد نسیم، وامی نیر محمد، نازیہ نور جہاں خان، آمنہ عمران، رضوانہ خان، امرین، میشا شفیق، حنی فاطمہ، شبہ میر، روبینہ محمد، مزلفہ سرفراز، المدر، شہانہ، انم اینڈ کامل، سمیرہ، عمرانہ پروین، مریم بی بی، طلعت فردوس، ثانیہ وسیم، نمرہ راشد، ارسلان، فرزان چودھری، مدیحہ کنول، مہرین رضا، شہین پروین، زلفی، ریحانہ انصاری، اسما صدیقہ، آمنہ شبیر، نیر شہزاد، طائمہ اسلام، احمد مغل، زرینہ عباس، رضوانہ خان، الصبا، فرا الیاس، سارہ انجم، خریشمہ، فرخندہ، رزاق شیخ، بیسک پوائنٹ، زینب فاطمہ، ظاہر نسیم، تنزیلہ ذوالفقار، زاہدہ مرزا، شزیلہ یاسمین، مصباح عمران، سید رابعہ، فوڈز وز سمیرہ، شبانہ، مسرہ یاسین، اینی شہزاد سن، حسنین بلال، مغل ایچ، بٹرفلائی اینڈ سسٹر، ٹیک وارث، پروین ڈاٹر، شیان، محسن راجپوت، محمد فرقان، کنزا راجپوت، عابدہ، عبدالباسط، اقرا ساجد، قادری، یاسمین، عمر شمائلہ، راہ سلمان، مکائل حیدر، نشا، مائلہ علی، طلال، شاہدہ نواز، امن، فاطمہ، سائرہ کرن، عروج، زبیر علی، سعد خالد. اللہ پاک میں جن بہن بھائیوں کے نام لے سکی اور جو میری بہنیں رہ گئی ہیں جن کے میں نام نہیں لے سکی، اللہ پاک ان سب کی حاجات کو پورا کر دیجئے، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا کر دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں اولاد کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو اللہ دین اور کی خوشی سے نواز. پاک جو میری بہنیں شوہروں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کے شوہروں کے دلوں میں محبت ڈال دیجئے. آمین ثم آمین. اللہ پاک جو میری بہنیں ذاتی گھر کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو ذاتی گھر عطا کیجئے. اللہ پاک جو میری بہنیں آپ کے گھر کی زیارت کی خواہش رکھتی ہیں، اللہ پاک ان کو اپنے گھر کی زیارت کروانا. اللہ پاک جو میری بہنیں رشتوں کے حوالے سے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کو بہترین اور نیک ہم سفر سے نوازیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہم سب کے والدین کو صحت تندرستی والی زندگی عطا کیجیے. اللہ پاک جن میرے بہن بھائیوں کے والدین حیات نہیں ہیں، اللہ پاک ان کے درجات کو بلند کیجیے، ان کی مغفرت کر دیجیے. آمین ثم آمین. اللہ پاک ملک پاکستان پر خیر کیجیے. جتنے بھی لوگ سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اللہ پاک ان کی زندگیوں کو پھر سے بحال کر دیجیے. اللہ پاک ہم سب کی دنیا اور آخرت کو سنوار دیجیے. اللہ پاک ہمیں دنیا میں بھی عطا کیجیے، ہمیں آخرت میں بھی بہترین مقام عطا کیجیے. آمین ثم آمین. بے شک میرے مولا آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دیے رہنا کہ ہم آپ سے مانگتے رہیں. آمین ثم آمین. اگر آپ لوگ بھی اپنے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ میں اپنا نام اور دعا مینشن کیجیے گا. انشاءاللہ ہم سب مل کے آپ کے لیے دعا کریں گے. اسٹے ٹیون، اسٹے بلیس. اللہ حافظ.